بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ چنار میں کیا ہو رہا ہے، یہ آفاق صاحب ہے، اس کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ کل جب یہ افسوسناک پارہ چنار کا واقعہ پیش آیا اور اس کے ریئیکشن میں جو اور واقعات پیش آئے تو میری وہاں کچھ لوکل سے رابطہ ہوا، شیعہ ہو یا سنی ہو، سب نے یہ کہا کہ آفاق بھائی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم نے اپنے علاقے میں ایک مہینے کے لیے مسلسل امن و امان نہیں دیکھا۔ اپنے ہی گھر، اپنے ہی گاؤں، اپنے ہی علاقے جانے کے لیے قافلے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ 100 گاڑیاں یا 50 گاڑیوں کا قافلہ ہوتا ہے، آگے سیکیورٹی پیچھے سیکیورٹی، تب ہم جا سکتے ہیں، اور اس کے باوجود اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہفتوں کے لیے پورے ملک سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اپنے علاقے میں جانا اور اپنے علاقے سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے، لیکن کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، آپ نے اس کی بات سنی، اور اب خیبر پختونخوا حکومت کو یہ شخص غیرت دلا رہا ہے، آپ اس کی بات بھی سنیں۔ خیبر پختونخوا کا جو پروونس ہے جدھر آگ لگی ہوئی ہے، 37 لاشیں کرم میں اٹھائی ہیں، وہ بھی اس قوم کے بچے تھے، اس قوم کے بھائی بہنیں تھے جن کی لاشیں قوم نے اٹھائی ہیں۔ کیا وزیر اعلیٰ نے یہ زحمت کی؟ اڈیالہ تو اس طرح پہنچتے ہیں ہر دوسرے دن جس طرح ان کا ننیال ہے، اور زحمت نہیں کرتے کہ آپ کے صوبے کے اندر آپ کی دھرتی پہ خون گرا ہے، آپ وہاں جا کے لوگوں کو سینے سے لگائیں، ان کی اشوئی کریں، قرآن جا کے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کریں اور لوگوں سے پوچھیں کہ بھی آپ کا کیا دکھ درد ہے، مجھے بتاؤ کیا خطرات لاحق ہیں، میں اس کو ریزالو کرنا چاہتا ہوں، میں انکوائری بٹھاتا ہوں، میں سیکیورٹی بیف اپ کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں، آپ نے اس کی بات بھی سنی، تو یہ بالکل بجا کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنے صوبے میں امن و امان قائم کرے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہر روز اس طرح لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا، یہ کون سا امن و امان کی خدمت ہے، اور یہ کون سی قوم کی خدمت ہے، بلکہ قوم کو اور مصیبت میں ڈال رہے۔ پہلے سے لوگ جو ہے ان کے گھر جل رہے ہیں اور ان کو پریشانی لاحق ہے، لیکن یہ اس بات کا احساس نہیں کرتے اور لوگوں کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ پٹھانوں کے دماغ جو ہے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ پہلے بھی انہوں نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا اور بھاگ گیا تھا۔ اب ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ ان کا ساتھ نہ دیتے، کہ بھئی یا تو اس کو پارٹی سے نکال دو یا یہ قوم سے معذرت کرے، لیکن نہیں، کہتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں۔ اور پہلے تو اپنے آپ کو غلامی سے تو نکالو، پہلے سے آپ ان کے غلام ہیں، بھیڑ بکری کی طرح آپ کو استعمال کر رہا ہے، اور کون سے کو آزادی چاہیے؟ اور یہ ابھی جہاد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھے، جو جہاد سے بھاگتا ہے اس کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا، آپ بتائیں۔ جو جہاد سے بھاگتا ہے، میدان جنگ سے بھاگتا ہے، اس کے لیے قرآن میں کیا وعید ہے؟ ورنہ یہ الفاظ بند کرے، اگر آپ واقعی کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے، تو پھر جو جہاد سے بھاگتے ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے قرآن میں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ تو آپ کمنٹ کی صورت میں وہ بتا دیجئے گا، تاکہ عوام کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے اس کے لیے کیا وعید ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری صوبے میں اللہ تعالیٰ امن و امان کو قائم فرمائے اور دائم بھی فرمائے۔ اگر یہ لوگ ہمارے مستقبل کے لیے اچھے نہیں ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غائب ہی کر دے اور دنیا سے فارغ ہی کر دے، تاکہ ہم تو زندگی سکون سے گزار سکیں۔ اب کتنی پریشانی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کا، آپ کا، سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔